ویلکم بیک ناظرین. قائد صاحب جہاد کیا ہے؟ یہ جہاد سوویت یونین کے خلاف ہم نے جہاد کی، صحیح کی؟ ذرا بات سنیں نا، پہلے آپ نے پوچھا جہاد کیا ہے. جی جہاد اللہ کی دین کی اور اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے انتہائی کوشش کا نام ہے، اور سربلندی اس کو کہتے ہیں جب مکمل انصاف اور عدل قائم ہو جائے گا. لوگ اللہ کے حقوق بھی پورے ادا کرنے لگیں گے، انسانوں کی اور بندوں کے حقوق بھی پورے ادا کرنے لگیں گے، ظلم ہر شکل میں مٹ جائے گا. اس کو ہم کہتے ہیں اعلاء کلمت اللہ، حق اور انصاف کی بالادستی. اس کے لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ انتہائی جد و جہد کرے. انتہائی جد و جہد کو جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں، جو اللہ کے راستے کے لیے ہو، جو حق ہو. یہ قیامت تک جاری ہے. الجہاد ماض الی یوم القیامہ. نہ کسی عادل حکمران کا عدل، نہ کسی باطل اور ظالم حکمران کا ظلم اس کو ختم کر سکتا ہے، کیونکہ یہ انصاف کے قیام کے لیے غریب لوگوں کا ہتھیار ہے. چلیے اب میرے سوال کا تو جواب دے دیں کہ سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں ہم نے جہاد کی تھی، صحیح کی تھی؟ بالکل. یعنی یہ جو جہاد جد و جہد ہے افغانستان کو بچانا سوویت دست درازی سے اور خود پاکستان کو بچانا، اس کے لیے ضروری تھا، اور ان کو پش کرنا بھی ضروری. اسی طریقے سے امریکہ کے خلاف بھی جہاد ضروری ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اس وقت ریاست نے اجازت دی تھی جہاد کی؟ جی میں کہتا ہوں جو افغانستان کے عوام نے ریزسٹ کیا تھا. مگر جماعت اسلامی پاکستان کے لوگوں نے جماعت اسلامی نے سپورٹ کی تھی نا. دیکھیں جی افغانستان کے عوام مزاحمت کر رہے تھے سوویت آکوپیشن کی، اور تو جہاد جائز تھا، اور ان کی مدد کرنا تمام مسلمانوں کا انصاف پسند لوگوں. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا کشمیر میں بھی جہاد کرنا یہ بھی ہمارے لیے؟ جی دیکھیں جی کشمیر ہندوستان کا حصہ نہیں ہے. کشمیر پر ہندوستان نے زبردستی قبضہ کیا ہے، اور کشمیری عوام کو ریزسٹ کرنے کا، مزاحمت کرنے کا حق حاصل ہے، اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق. مگر ہم نے شملہ میں جا کے تو ہندوستان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، ایک ریاست نے دوسری ریاست کے ساتھ، کہ ہم نہیں کریں گے ایسی بات. دیکھیں جی ہم کشمیری مسلمانوں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، اور شملہ معاہدے کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں پاکستان نے اپنی پوزیشن کو قائم رکھتے ہوئے بات کی ہے کہ ہم، اور وہ اگرچہ ہماری پوزیشن میں یہ تو نہیں تھا قائد صاحب کہ ہم جہاد کریں گے لوگ یہاں سے. ہماری پوزیشن میں یہ تھا کہ کشمیر یہ ہندوستان کا اٹوٹ انگ نہیں ہے، یہ متنازع علاقہ ہے، یہ ہمارے. مگر کشمیری جہاد کریں، مگر ہم یہاں سے لوگ دیکھیں جی کشمیریوں نے اپنی انتہائی کوشش کی کہ پرامن طریقے سے حل ہو جائے، لیکن ہندوستان کسی طریقے سے نہیں مان رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمارا اٹوٹ انگ ہے. پاکستان کی حکومت بھی جب یہ کوشش کرتی ہے کہ کوئی نیگوشیشنز ہو جائے تو ہندوستان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کر کے آدھا پاکستان. جی دیکھیں جی سیٹی صاحب آپ آگے نہ بڑھیں نا جی، آپ میری بات کو بیچ میں کاٹتے ہیں. جی آپ بتائیں کہ جب ہندوستان اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اس کو متنازع تسلیم کر لے، وہ کہتے ہیں متنازع بھی نہیں ہمارا ہے، تو کس چیز پر آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں؟ پرامن حل کیسے نکلے گا؟ پرامن حل نکلنے کے لیے تو ضروری ہے کہ فریقین یہ کوشش مان لے کہ ہاں تنازع موجود ہے. اب ہمارے لوگ جو ہمارے فارن پالیسی یہ کے بنانے والے ہیں وزارت خارجہ، وہ کہتے ہیں جی ہم بڑی سنجیدگی سے پوری تیاری کر کے نیگوشیشنز کے لیے جاتے ہیں. وہاں سے بیٹھتی یہ بات آتا ہے کہ اچھا ہندوستان ہمارا، کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، لیکن اس میں تنازع یہ ہے کہ اس کے ایک حصے پر آپ نے قبضہ کر رکھا ہے، آؤ اس پر بات کریں. تو کشمیری لڑ لینا، ہمیں کیا ضرورت ہے وہاں جا کے لڑنے کی، اور پھر ہندوستان کے ساتھ لڑائی چھیڑ لینا، آدھا ملک گوا دیا. یہ تقسیم ہند کی فارمولے کا جو تقسیم کا فارمولہ تھا اس کا انفنشڈ غیر مختتم حصہ ہے، انفنشڈ ایجنڈا. پاکستان اس میں مگر اب تو کشمیری یہ بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان کا حصہ بنے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمارے پاس آپ جیسے حضرات وہ ہندوستان کے وکیل، یہ زیادتی کر نہیں انڈیا کے وکیل نہیں، تو آپ انڈیا کے وکیل ہیں نا جی. میں تو آپ کو سوال پوچھ رہا ہوں، انڈیا میں یہ جائز سوال ہے. دیکھیں جی انڈیا میں کوئی فرد آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہنے کے لیے تیار ہو کہ ہمارا اٹوٹ انگ نہیں ہے. میں اپنے تمام دانشوروں سے، بالکل آپ سے کہہ رہا ہوں، ٹریک 2 پر کام کرنے والے تمام دانشوروں، ان سے یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ان کے ہاں تو یہ ہے کہ ایک ہی موقف ہے. صاحب میں کشمیر سے ہو کے آیا ہوں، وہ کہتے ہیں ہم نہ ہندوستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں نہ پاکستان. بات سنیں جی سر، ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی کم از کم اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ اور متفق ہو جائیں کہ جب تک ہندوستان یہ تسلیم نہیں کرتا
کہ یہ اٹوٹ انگ نہیں ہے ہمارا، یہ متنازع علاقہ ہے، اس وقت آپ کہتے ہیں جی ہم کس چیز پر تو پھر لڑائی کرتے رہے؟ نہیں تو پھر تسلیم کر لیں کہ ہاں ان کا ہے۔ تسلیم کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اب جنرل مشرف جی انہوں نے ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا تھا اور جہاد بند کر دی تھی، اور آپ نے پھر تنقید کی کہ مشرف جو ہے وہ تو ہمارا پاکستان کا یا مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، ہندوستان سے بھی زیادہ بڑا دشمن ہے، امریکہ سے بھی زیادہ دشمن ہے، یہ آپ کا ایک بیان تھا۔ تو کیا اس نے بہرحال غلط جی کیا؟ ہمارا جو بیان تھا وہ تو سب لوگوں کو پتہ ہے میرا کیا موقف ہے کیا نہیں ہے۔ بات یہ ہے جی کہ آپ کو قومی موقف کا ساتھ دینا چاہیے۔ میں تو قومی موقف کا ہی ساتھ دیتا ہوں۔ قومی موقف یہ ہے کہ کشمیر متنازع علاقہ ہے اور کشمیر کے تنازع کو حل کرنے کے لیے ہمیں کشمیری عوام کا ساتھ دینا ہے۔ کشمیری عوام یہ چاہتے ہیں، حق خود ارادیت چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے دیں۔ یہ کشمیر کبھی بھی ہندوستان کا حصہ نہیں تھا، ہم نے کبھی بھی فیصلہ نہیں کیا کہ خود ہندوستان اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے گیا تھا، ہم نہیں لے گئے، اور اقوام متحدہ میں اس نے تسلیم کیا تھا کہ یہ کشمیر جو ہے یہ متنازع ہے اور اس کا فیصلہ کشمیری عوام اس کے اوپر بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ میرا وہ سوال ہی نہیں تھا، میرا سوال فرق تھا، وہ نیشن سٹیٹ کے حوالے سے میرا سوال تھا کہ ہمیں نقصان بھی ہو جائے پھر بھی اصولوں کے پیچھے جانا چاہیے، اور اگر اس جہاد کا اصول یہ ہے کہ اپنے ملک کو نقصان بھی ہو جائے تو کرنا چاہیے۔ نقصان تو یہ مجھے اس سے ذرا پرابلم آ رہی ہے۔ نقصان آپ کو منافقت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اچھا، ہاں، جو ویورنگ آپ کی پالیسی ہے جو اسلام کی بھی نہیں ہے اور اسلام سے کا نام بھی لیتے ہیں، آپ نے دستور میں لکھا ہوا ہے جی حاکمیت اعلیٰ اقتدار اعلیٰ اللہ رب العالمین۔ تو پھر قائد صاحب یہ جو ممبئی میں ہو رہا ہے اور یہ جو یہاں ہمارے ہوٹلز بلاسٹ ہو رہے ہیں، یہ بھی ایک قسم کی جہاد ہے؟ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی وہ جہاد کر رہے ہیں، آپ کے خلاف آپ کے دشمن جہاد کر رہے ہیں، یہ آپ کی تخریب کے تو لیے۔ یہ جو طالبان ہیں یا جو جہادی نظمین، یہ لوگ جو کہتے ہیں ہم نے کیا ہے، یہ پھر ہمارے دشمن ہیں۔ یہ امریکہ کی جنگ کو آپ نے یہاں امپورٹ کیا ہے۔ یہ امریکہ کی جنگ ہماری جنگ نہیں بن گئی۔ یہ امریکہ کی جنگ ہے اور آپ کہتے ہیں جی ہم امریکہ کے صف اول کے اتحادی ہیں۔ آپ اس کو کیوں اپنے آپ کو صف اول کا، وہ آپ کا اسلام اور اس مسلمانوں کے خلاف ان کی جنگ۔ صاحب یہ امریکہ نے تو جنگ نہیں چھیڑی تھی، یہ چھیڑی تو القاعدہ نے جنگ چھیڑی تھی۔ القاعدہ نے کیسے جنگ چھیڑی؟ انہوں نے جا کے وہاں 9/11 کو حملہ کر دیا۔ یہ افغانستان کا کیا گناہ تھا؟ وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے، افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے، اور عراق میں کیا؟ عراق کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، دونوں کی بات کریں۔ جنگ تو امریکہ کی جنگ ہے، یہ ہماری جنگ بن گئی۔ یہ فلسطینیوں کا کیا گناہ تھا؟ انہوں نے الگ بات ہے، بالکل الگ کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اللہ یہ ایک ہی نقشے کا ہے، مسلمانوں پر اور اسلام اور مسلمانوں پر یلغار ہے تمام امریکہ اور ان کے اتحادیوں کا، اور آپ کی حکومت کہتی ہے ہم ان کے صف اول کے اتحادی ہیں۔ وہ ان کو کہتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں کہ یہ امریکہ ہے، یہ پاکستان نہیں ہے، امریکہ ہے۔ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔